جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و ناظرین، ہمارے ہاں انسانی فطرت میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ انسان اپنے معاملات کو دیکھتا رہتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے اسکول بیگز کو چیک کرتے ہیں، کتابیں پوری ہیں۔ ان کے ہوم ورک، اسکول ورک کا معاملہ کلیئر ہے۔ ایک دکاندار اپنی دکان میں دیکھتا رہتا ہے کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، کیا میرے پاس ہے، کیا نہیں ہے۔ دودھ دہی بیچنے والا بھی یہ فکر کرتا ہے کہ کل صبح جب اڈا لگانا ہے تو اس پہ کیا ہوگا، کیا نہیں۔ مالک الملک نے 28ویں پارے کی دوسری سورت، مجموعی طور پہ 59 نمبر سورت الحشر میں اس کی آیت نمبر 18 سے آخر تلک انسانوں کو اور بالخصوص مومنین کو آواز دے کے، پکار کے، مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ کیا آپ نے اپنی لائف کی، اپنی زندگی کی چیک لسٹ بنا رکھی ہے؟ مجھے باہر سفر پہ جانا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیگ میں کیا ہے، کیا نہیں، ہینڈ کیری میں کیا ہے، کیا نہیں، مجھے وہاں کیا چاہیے وہ مکمل ہے یا نہیں۔ اپنے پاسپورٹ سے لے کے ویزا تلک ہر چیز کو چیک کر کے، ایک ایک دیکھ کے، احتیاط کے ساتھ میں اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے فکر مند ہوتا ہوں۔ آج کی میری ملاقات، آپ کی ملاقات کتاب اللہ کے ساتھ اس کام پہ ہے جو کام تقریباً ہم چھوڑ چکے ہیں۔ مومن بڑا منظم ہوتا ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ نے دل پہ وہ لسٹ بنا رکھی ہو اور ڈیلی چیک کرتے ہو، نہیں تو کم از کم کوئی کاغذ، کوئی ڈائری، رات کو سوتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے یہ کہا، اور جب میں نے یہ روایت سنی کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس مال و متاع ہو اور اس میں وصیت ضروری ہو، اور پھر وہ 2 راتیں ایسی گزار دے کہ اس کی وصیت اس کے سرانے لکھی ہوئی نہ ہو، لسٹ تیار نہ ہو، کہاں ادھار دینا ہے، کس سے ادھار لینا ہے، جب تلک یہ ہوتا نہیں، جنازہ نہیں، بھلے شہید کیوں نہیں۔ اہل ایمان نے جو سبق بھلا دیے ہیں ان میں سے ایک یہ سبق بھی ہے کہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی چیک لسٹ نہیں۔ بچوں کے پاس ہم وراثت میں بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں، لمبا چوڑا مال و متاع، پراپرٹی، سیم و زر، مہنگے مہنگے موتی، گوہر، ہیرے، مال دولت، لیکن کوئی والد کی ڈائری اٹھا کے چیک لسٹ دیکھنا چاہے کہ میرے باپ اپنی زندگی میں ان کے ٹارگٹس کیا تھے، ہدف کیا تھے، ماٹو کیا تھے، گولز کیا تھے،
ان کا مطمع نظر کیا تھا، زندگی کے اہداف کیا تھے. تو اگر آپ محبت کریں اپنے ساتھ تو آج کا جمعہ، آپ جی کا خطبہ، آج کی دعوت، آج کا پیغام، آج کا میسج اسی فکر کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ سنیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. اس لفظ کے اندر 6 چیزیں میرے رب نے کہہ کے پکاری ہیں. میں گاڑی لے کے نکلتا ہوں تو میں ٹائروں کی ہوا بھی دیکھتا ہوں، میں انجن کا آئل بھی دیکھتا ہوں، مجھے پانی بھی دیکھنا ہے، مجھے فیول بھی دیکھنا ہے. پھر میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ راستے میں کوئی مشکل نہ بنے. میں اسپیئر ٹائر بھی رکھ کے چلتا ہوں. میں اپنے روٹس کا تعین سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فکر کرو، ڈرو، فکر کرو، تھوڑی ٹینشن لو، سوچ پیدا کرو. تم مسافر ہو، یہاں پختہ دائمی رہنے والے نہیں ہو. اللہ جی کس چیز کی؟ اللہ کی. اللہ کو کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ تمہیں رب کے قریب کر رہا ہے. اور رب کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا تھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اپنی لسٹ چیک کر لو کہ کل جہاں جانا ہے وہاں جو چاہیے وہ ہے. ابھی مجھے جھٹکا لگا، میں قیام میں ہوں، مجھے اٹیک آ جائے، آپ کو آ سکتا ہے. بڑی ساری مثالیں ہیں جو قیام کرتے ہوئے سجدے میں، رکوع میں نہیں جا سکے، ڈائریکٹ نیچے گر گئے. جو رکوع سے اٹھ نہیں سکے، رکوع سے زمین پہ گر گئے. جو سجدے میں گئے تو واپس نہیں آ سکے. جو تشہد میں بیٹھے تو گردن دائیں بائیں نہیں موڑ سکے، انہیں موت نے گرایا. اور جو لیٹے تھے تو اٹھ نہیں سکے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اسی لمحے جھٹکا لگے موت کا، سکرات کا، تو الٹی گنتی شروع ہو جانی ہے. آج 12:30 بجے اور 1 کے درمیان یہ بندہ 12:30 بجے موجود تھا، 1 بجے نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں اپنی لسٹ چیک کر لیں، آگے کیا ضروری ہے، کیا لیا ہے، کیا رہتا ہے. واتقوا اللہ. اللہ اس چیک لسٹ سے پہلے بھی کہتے ہیں اتقوا اللہ، اس کے متصل بعد بھی کہتے ہیں پوری ہوش آواز سے، ڈر کے، سوچ سمجھ کے، غور فکر سے، توجہ کے ساتھ. ہم جاتے ہوئے بیٹے کو پوچھتے ہیں بیٹا ٹکٹ لے لیا، پاسپورٹ پکڑ لیا، لائسنس آپ کے پاس ہے، کارڈ آپ نے لیا ہے، فلاں چیز آپ کے پاس موجود ہے، بیگ لے لیا ہے، پیسے جیب میں رکھ لیے ہیں. ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں. ساری دنیا کے والدین اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں فکر مند ہے، اور جس کے بارے میں پروردگار فکر مند ہے کوئی چیک لسٹ نہیں. آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون. تمہارا رب تمہارے سارے معاملات سے واقف ہے. تم کس پانی میں ہو، ساتھ یاد رکھو، بھول نہ جانا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. دنیا کے پیچھے لگ کے جنہوں نے آخرت بھلا دی، آگے کیا چاہیے تھا بھول گئے. فانساہم انفسہم. رب نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ اپنا آپ بھی بھول گئے. اس وقت میں جس بھی صاحب ایمان کو دیکھتا ہوں، الا من رحم ربی، کوئی 100 دے وچوں 5-10 ہون گے. عام بندہ تو بھولا ہی ہوا ہے رب کو. ہم نے رب کو بھلایا ہے، رب نے بدلے میں ہمیں بھلا دیا ہے. میں کسی بھی بندے سے ملا ہوں، دنیا دار ہے یا دین دار ہے، سنائیے آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کہیں جی بس 24 گھنٹے ٹینشناں چ لنگ جاندے نا، محنت میں، مزدوری میں، فکروں میں. اچھا بھائی آپ لوگوں کو 22 گھنٹے دے دیں، 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ اللہ کو دے دیں، 1 گھنٹہ خود کو دے دیں. 2 گھنٹے تو کم از کم بنتے ہیں نا، ایک خالق کا ایک آپ کا، باقی 22 دے دیں لوگوں کو. نہیں کہندا جی سر کھرکن دا ویل نہیں. یہ میرا جواب ہے، یہ لوگوں کا جواب ہے. تو آج سے
گھر جا کے، آج آپ نے ضرور گھر والوں نے پوچھا ہوگا جمعہ کیا پکائیں، کیا کھائیں گے؟ گھر میں ایک لمبی لسٹ ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، مہمانوں کی لسٹ، شادیوں کا ماشاءاللہ سیزن، ولیموں کی لسٹ، کتنے لوگ شادی ہال میں آئیں گے ان کی لسٹ، جہیز کی لسٹ، میک اپ کی لسٹ، کپڑوں کی لسٹ، ضروریات زندگی کی لسٹ، برتنوں کی لسٹ، ہر چیز کی لسٹ بنا رکھی ہے۔ نہیں بنی تو آئیے پہلی 6 چیزیں اپنی زندگی میں باقاعدہ لکھیے گا گھر جا کے۔ مجھے اللہ نے مومن کہا ہے، اس پہ تھوڑی خوشی سمائل دے کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مومن کہا ہے، میں مومن ہوں۔ پھر 6 چیزوں کو چیک کیجئے گا گیج کے ساتھ، بالکل جی میں موبائل نہیں موٹر سائیکل چو کٹ کے گیج یا گڈی چو چیک کر رہے ہوں، پورا ہے گھٹ ہے، کم ہے تو پورا کرنا ہے، زیادہ ہے تو انجن نہ پھٹ جائے کم کرنا ہے، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی چیز، آپ صاحب ایمان ہیں مبارک ہو، توحید کا لیول چیک کیجئے گا کیسا ہے۔ لسٹ میں پہلے نمبر سر فہرست لکھیے لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کو چیک کیجئے، لا نفی ہے، الہ یہ نفی جنس ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر ایک بھی مچھر کمرے میں آ گیا ہے آپ ٹینشن میں رہیں گے۔ ایک بھیڑ پونڈ کمرے چ کوں کوں کردا پھرے نا نیندر نہیں پیندی۔ ایک بچھو کمرے میں آ جائے، ایک سانپ آ جائے، دنیا کے سارے سانپ مل جائیں اور مل کے آپ کو کاٹنے لگیں، اتنا زہریلا ان کا کاٹنا نہیں ہوگا، ڈنگ نہیں ہوگا جتنا شرک کا ایک جملہ زہریلا ہے۔ چیک لسٹ توحید۔ او بھائی اگر آپ دیوبندی ہیں تو مومن تو ہے نا، وہابی ہیں مومن ہونے کا تو کلیم، دوسرا نہیں مانتا، آپ کا تو کلیم ہے نا کہ میں مومن ہوں۔ آپ کو کوئی دوسرا گاڑی والا سٹوڈنٹ مانے یا نہ مانے، آپ طالب علم ہیں تو طالب علم ہیں، آپ بریلوی ہیں شیعہ ہیں کوئی بھی آپ کا تو وہ تو نام ہے، تعارف ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس چیک لسٹ میں پہلے نمبر پہ توحید ہے، جس کا پہلا سوال ہے، اگر ہے تو ٹک کر دیں۔ پھر اس کو 10 حصوں میں تقسیم کر لیں، کس کو کتنا نمبر دینا ہے۔ اگر 100% شرک کی نفی ہو گئی ہے تو پھر آگے توحید اوکے ہوتی ہے۔ پینٹ نہیں ہوتا جب تک سطح کے اوپر کوئی ایسی ویسی چیز ہو، اور اگر کوئی پینٹ کرے گا تو ہم اس کو پینٹر نہیں مانتے۔ پہلے صفائیاں کیجئے، ٹوٹلی صاف، دل صاف، دماغ صاف، نظر صاف، چال صاف، کردار صاف۔ جس وقت شرک سے بالکل پاک ہو جائے الحمدللہ کہہ کے وہاں اللہ کی توحید، الا اللہ، اللہ میری لائف میں تو، میری زندگی میں تو، میری حیات میں تو، میری موت میں تو، اللہ میری ایک ایک چیز میں تو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے یہ لسٹ بنا لی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر باقی جگہ کہیں کمی آ بھی گئی اور آپ کے پاس شرک نہیں ہے، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، یہ کہا ہے اللہ نے، کہ یہ کہا ہے ان اللہ لا یغفر، یہ کہا ہے لا یغفر۔ تمہارا رب قطعاً 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 بالکل بھی نہیں معاف کرے گا۔ ان یشرک بہ، آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی رب کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور اگر آپ کندھوں پہ بٹھا کے شرک کرنے لے کے گئے ہیں، انگلیاں پکڑ کے لے کے گئے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے ہیں، دلائل دے کے لے کے گئے ہیں، کاروان لے کے گئے ہیں، سنگتوں کو لے کے گئے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، آج سوچ لیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ میری طرف آ رہا ہے تو توحید کہاں ہے؟ کبھی بچہ ہاتھ اس نے سیاہی میں، کالخ میں یا گندے آئل میں بھگوئے ہوئے ہوں،
آپ کے سفید سوٹ اور آپ نے شادی پہ جانا ہو، گلے لگنا چاہے لگائیں گے؟ نیور۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے مشرک کی گندگی، شراکت کی گندگی میں لتھڑے ہوئے انسان کو گلے نہیں لگانا، اگر توبہ نہ کر لے۔ زندگی میں ابھی موقع ہے، شرک کراس کریں، توحید اوکے کریں، اور توحید خالص، تین چیزیں اس کی پوری ہونی چاہیے۔ بیٹری کھول دے نا کسی ایک جگہ تے پانی گھٹ ہوئے تو سارے سلاں چ پاندے ہو، اتنے گھٹ ہے، اتنے گھٹ ہے۔ توحید ربوبیت میں جتنے معاملات ہیں وہ صرف میرا اللہ ڈیل کرتا ہے۔ دنیا اللہ کے حکم اور مسائل اور وسائل کے ماتحت رہ کے چلتی ہے، بغیر اسباب کے اگر کوئی طاقتیں قوتیں رکھتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، نہ دینے والا، دے کے لے لینے والا۔ کتنی تڑپ تھی ہمارے خادم مسجد کی کہ اتنی بیٹیاں، اللہ ایک بیٹا دے دے، فیصلہ تو اس کا ہے۔ پوری کائنات مل کے ٹل لگا سکی، نام کیا ہے؟ حبیب الرحمان، اللہ کا محبوب ترین، دی مرضی ہو اپنے محبوبہ نو دے کے موڑ لوے۔ یوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا بیٹا ابراہیم اور آنسو جاری، کیا پیغمبر کے آنسو رب کو برداشت تھے؟ سر جی ساڈے کولو سجنا دا ایک اتھر نہیں برداشت ہوندا۔ چیک لسٹ تیار رکھیں، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام کتاب اللہ میں جتنے ہیں 99 یاد ہیں، پڑھیں، اور ان کی صفات کو مد نظر رکھیں۔ اللہ کائنات میں بڑے بڑے لوگ، یہ جو لینٹر ہے نا یہ جبر ہے، چھت کو روکے ہوئے، جبیرہ پٹی کو کہتے ہیں۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جو اس کو سائیڈ پہ ہم سپورٹ دیتے ہیں نا، کسی بھی چیز کی ہو، اسے عربی میں جبیرہ کہتے ہیں۔ اللہ جبار ہے، ٹوٹے ہوئوں کو سہارا صرف وہ دے سکتا ہے، اگر رب سہارا نہ دے تو دنیا تو سب ختم ہو جائے، ایک اٹیک پہ کھڑی۔ اس لیے رب کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، رب کے تصرفات اور معاملات جیسے کسی کے معاملات نہیں۔ اور چیک لسٹ میں چیک کریں کہ آپ نے رب کے در کو چھوڑ کے کس کس در پہ کتنے دھکے کھائے ہیں، کتنی دفعہ ماتھا ٹیکا ہے۔ اللہ سے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ کو کہیں اللہ میرا ماضی صاف کر دے، میرا پاسٹ، میں اس حال میں ہوں کہ ڈرا ہوا ہوں، اتق اللہ، اور میرا فیوچر سیف کر دے، میں تیرا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہ معاف کر کے، صاف کر کے آپ کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ آپ اور میں یہ کام کریں، اور فائنل جو مرضی ہو جائے، اللہ روئے زمین پہ کسی جگہ بھی، میں اگر گروں گا تو میرا سر صرف تیرے لیے جھکنے والا ہے، میں کسی اور کے لیے جھکنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ نے اس کو اوکے کر لیا تو دوسرے نمبر پہ آئیے، آپ نے 360 جوڑ کبھی موڑے حضور کے کہنے پہ؟ دیکھیے اگر انسٹرکٹر ہو نا، مدرب، وہ آپ کو سکھائے تو آپ کی وہی ادائیں کراٹے کہلاتی ہیں، پہلوانی کہلاتی ہے۔ چنڈ مارنے کا سٹائل بھی استاد سے سیکھا ہو تو کوڈی ایک ویلیو رکھتی ہے، داؤ پیچ لگانا بھی استاد سے سیکھا ہو تو اس کی ویلیو ہوتی ہے، وگرنہ فاؤل ہوتا ہے۔ باؤنڈریز ہیں کچھ، فٹ بال کھیلتے ہوئے اگر آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو کیوں اس کو فاؤل قرار دیا جاتا ہے؟ پوچھنا پڑے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اسوہ حسنہ لینا ہے، اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، دنیا بیچاری بدعت حسنہ لے کے گھوم رہی ہے، کوئی ویلیو نہیں بدعت حسنہ کی۔ سونی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسینہ بھی ہے، جمیلہ بھی ہے، بڑی ادیبہ ہے، بڑی مہذب ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سے تمہارے پیغمبر کی صورت مانگی ہے، اسوہ حسنہ مانگا ہے۔ چیک کر لیں اپنی زندگی میں، زیادہ نہ چیک کریں، 4 چیزوں میں چیک لسٹ میں لے آئیں۔ ایمانیات میں 6 ضروری ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ آپ نے کبھی نصاب کھولا؟ نصاب میں وہی ہے۔ قرآن مجید کو کبھی کھولا؟ آخری مرتبہ ترجمہ کب پڑھا تھا؟ چیک لسٹ بنا لیں۔ آخری دفعہ حدیث کب دیکھی تھی؟ زندگی میں کبھی حدیث کی کتاب کی زیارت بھی کی؟
چیک کریں اوکے ہے تو نمبر دیں، نہیں تو تھوڑا خود کو جھنجھوڑیں. کب تلک سننے پہ، سنی سنائی پہ گزارا کرو گے؟ کبھی آنکھ سے بھی دیکھ لو. میڈیسن اگر لکھ دی جائے نسخے میں، گھر جا کے کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی مینوں ڈاکٹر صاحب نے کیا سی تو میں سونا یا تمہیں سنا دینا، یا اس کو پڑھو گے، پیپر دیکھو گے، جا کے کسی کو دکھاؤ گے. اگر وہ دکاندار کہتا ہے فارمیسی والا میرے پاس یہ نہیں ہے، آلٹرنیٹ لے لو، آپ کہتے ہیں نہیں آلٹرنیٹ نہیں دیں، یہی میڈیسن ہے تو دیں، نہیں میں کہیں اور سے لے لو. کو فرق پڑا کہ آپ نے فارمیسی چینج کر لی ہے؟ ابا جی کی فارمیسی چھوڑ کے، چچا کی چھوڑ کے، تایا جی کی چھوڑ کے ایک غیر سے میڈیسن لینے چلے گئے ہو. نبی کی شریعت اور اسوہ اور سیرت کو لینے کے لیے یہ چیک نہیں کر سکتے کہ عقیدے کل پوری ہے. یہاں مسلک روک دیتا ہے، وہاں برادری نہیں روک سکی، گھر نہیں روک سکا، خاندان فیملی نہیں روک سکی. گئے ہو دور دراز چلے گئے ہو، مرضی اپنی ڈال کے. تو میرے بھائی سنت ایک خاص چیز کا نام ہے، جو مرضی کر لو. دنیا اپنے اپنی اداؤں پہ لگی ہوئی ہے. سچی سوچیے گا، 2 منٹ رکیے گا. 4 عبادتیں آپ کے پاس، صرف 4 گن کے پریکٹیکل ہیں. 4 نماز. آپ ساری زندگی نماز حنفی لکھیں، شافعی لکھیں، حنبلی لکھیں، مالکی لکھیں، سولوردی، چشتی، قادری، جو دل کرے لکھیں، ٹائٹل ہے نا. اندر آپ نے پیک کیا کیا ہے؟ اگر سوہن حلوہ لکھا ہے ملتانی لکھ دیں، بہاول پوری لکھ دیں، مظفر گڑھی لکھ دیں، خان گڑھ کا لکھ دیں. بھائی پیکنگ کیا ہے؟ مجھے وہ چیک کروائیں. برفی تو سارے برفی برفی کر رہے ہیں، سارے کلفی کلفی کرتے ہیں. چیک کر لیں اندر کیا ہے، کون سی ہے، جینون ہے. نماز میں سچی بات یہ ہے، آپ ہاتھ ہی اٹھانے نا، مقصد تو سرنڈر ہونا ہے. ایسے اٹھا لیں، ایسے اٹھا لیں، ایسے کر لیں. اگر میں بچوں کو کہتا ہوں سرنڈر ہو جائیں، ہینڈز اپ کریں، اور کوئی ایسے کر کے کھڑا ہو تو میں برداشت کرتا ہوں. ایز اے ٹیچر، ایز اے باپ، ایز اے انسٹرکٹر، ایز اے مدرب. کیا کرتے ہیں آپ؟ بھائی پوری طرح جیسے ہینڈز اپ ہے. کان پکڑنے میں بھی کوئی معمولی سی اونچ نیچ ہوتی تھی تو ٹیچر کہتے تھے کان پھڑ جی میں کان پھڑندہ کے سلو کما رأیتمونی اصلی وما قدر اللہ حق قدری. کیا کی یہ قدر آپ نے پیغمبر کی؟ سر جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، بڑا سونا لگتا ہوئے گا، بہت خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے. مجھے میچ کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے. اگر ہو گیا ہے آپ کو مبارک ہو، چیک لسٹ. آپ محمدی ہیں، آپ امتی ہیں، آپ عقیدہ رسالت کے ماننے والے ہیں. اب 100 بار نعرہ لگائیے عقیدہ رسالت، بسم اللہ. اگر یہ نہیں ہے، نماز چیک ہونی ہے، قیام چیک ہونا ہے. سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہے، اقامت کا ہے. قائم کی تھی. پنکھا صرف ٹانگنے کا نام نہیں ہے کہ اوپر ٹانگ دیا، جو اس کے لوازمات ہیں پورے کیے. ہک ہے، نٹ کسے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، پر الٹے تو نہیں لگے ہوئے، اپنی جگہ پہ ہیں، سیدھے ہیں، پراپر ہیں، تھوڑے ٹیڑھے تو نہیں. ٹھیک ہو گیا. چھوڑنے ہیں، باندھنے ہیں، مرضی ہے میری، جہاں کر لوں. میرے سے یہ تو مطالبہ نہیں کیا گیا ادھر رکھ لوں، ایسے رکھ لوں، ایسے گردن میں لے لوں، یوں پکڑ لوں. بھائی مجھے پتا کرنا ہے میں نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے ان کا طریقہ، ان کا نقشہ، ان کا اسوہ، ان کا سٹائل کیا ہے جو میچ کرتا ہے. بسم اللہ. مجھے تو ایم سی کیوز کے اندر کیا ہوتا ہے، ایم سی کیوز کے اندر 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور چاروں صحیح لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے اس پہ ٹک کرنا ہے جو صحیح ہے. اگر میں نے وہ دائرہ بھرا ہے تو میرے نمبر ہیں، وگرنہ کمپیوٹر بھی ریجیکٹ کرتا ہے، ٹیچر بھی ریجیکٹ کرتا ہے، بورڈ بھی ریجیکٹ کرتا ہے، یونیورسٹی بھی ریجیکٹ کرتی ہے. ایک نمبر نہیں مجھے وہ دے پاتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کے نمبر مولا ایسے ہی لگا دیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں سب جانتا ہوں. مجھے کسی مسلک، کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں. میرا سب سے بڑا رشتہ یا اللہ کا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہ کریں آپ ساری زندگی.
नो प्रॉब्लम, कोई नहीं पूछेगा। जिसने पूछना है उसने हिसाब ले लिया तो क्या करेंगे। बस ये फिक्र है। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। आगे नमाज भेज रहे हो, कौन सी भेज रहे हो, क़याम कौन सा भेज रहे हो, रुकू कौन सा भेज रहे हो। जैसा मर्जी रुकू कर लूं, जैसा मर्जी कर लूं। सर जी एक गोडा पूरी तरह ना ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਵੇ तो ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਦਾ। ਬੈਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੈਰੰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ कहते हैं ये अनाड़ी है। पैगंबर कहें गर्दन भी बराबर कमर भी बराबर, ना आगे झुकी हुई ना आगे से उठी हुई, और पूरे इत्मीनान के साथ जब तक आप तस्बीहात पढ़ नहीं लेते, हर चीज अपनी जगह पे। आपने नमाज में चोरी की है, चेक करें अपनी नमाज, चेक करें अपने सजदे। टेल ला लिया मैं इथे ऐसे हाथ रखा था, नादरा ने रखवाया, मैं पोला रखा तो उन्हें उठ के खलो के दोनों अंगूठे मेरे पकड़ के दबाए, कहा 10 उंगलियां रख। मैंने हल्की रखी तो पकड़ के दबाई। पैगंबर को हुक्म मिला था सजदा करना है तो पहले पांव की 10 उंगलियां लगाओ। कितनी लगाई आपने और मैंने सजदे में? 10 उंगलियां पैगंबर की जमीन पे लगी होती थी। हाजिरी जा रही है भी तेरी ऊपर, तेरा सजदा जा रहा है। उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़म, दोनों घुटने लगे, हाथों की पूरी 10 उंगलियां लगी, मत्था ते नाल नक लग्या। ये लगना है ते हाजरी उत्ते जानी है सरकार, सजदा ना ही इहदा है। कितने पोज बदलवाती है, इत्थे बवो, इदां होवो, थोड़ा पीछे होवो, फिर तस्वीर आनी है। नमाज की तस्वीर ऊपर जानी ऐसी चली जाएगी, जैसी मर्जी भेज दोगे। काइंडली तशाहुद में धरने में थोड़ा सा फर्क हो। सल्यूट मारते थे तो एक दिन हमें जो मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए वर्ल्ड में सल्यूट के अपने अपना स्टाइल होता है। स्काउटिंग में थे तो सर आए तो हमने ऐसे कर दिया, कहते नो। हमने कहा सर पूरा हाथ है, बाजू उठा हुआ है, फोल्ड है। कहने लगे नहीं, ये स्काउट्स का सल्यूट है। आपने अपने 3 माटो अहदाफ, पता चलेगा ये स्काउट है, ये बाकियों से मुख्तलिफ है। पैगंबर का कोई स्टाइल नहीं, कोई अंदाज नहीं। क्यों दिया तशहुद में? कोई वजह होगी? मुझे अपनी नमाज और उसके बाद रोजे का साइज कितनी लिमिट है। दर्जी थोड़ा सा फर्क डाल दे, नाप मैंने दी हो, मोहब्बत में कहे उस्ताद जी मैनू चंगा लगा, मैं तो जरा स्मार्ट तंग करता, मैनू चंगा लगा, मैं सिर्फ ये वाला यहां तक अगर नाप देता हूं ना, इसे बढ़ा के यहां ले आए ना तो मुझे टेंशन होती है। मैं जूते में 1 नंबर का फर्क नहीं आने देता, लिबास में, वज़ाकता में मेरी एक लिमिट है, एक हद है। जितने नंबर का पुर्जा है उतने नंबर का पुर्जा डलता है। नमाज रोजा मर्जी का है, 5 मिनट लंबा कर लें, 10 मिनट एहतियातन आगे कर लें। नमाजों की कोई टाइमिंग नहीं। अगर मेरा पहला पीरियड शुरू हो रहा है 8:30 तो इसका माना है 8:30 हो रहा है। पैगंबर ने फजर कब पढ़ी है पता ही नहीं, जोहर कब पढ़ी है पता ही नहीं, असर का टाइम क्या है पता ही नहीं। मर्जी से नहीं, नमाज में भी, रोजे में भी और ज़कात में भी मर्जी के नहीं निकालने, जेड़ा दिल कीता। कहा ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, तुम्हें दिया जाए तो लो वो कपड़ा, ज़कात में निकाल रहे हो, तुम्हें वो खाना दिया जाए तो ना लो कि मेरे बच्चों के लिए सूट नहीं करता, चौंधा चौंधा माल आप, और दूसरों के लिए हल्का फुल्का। यही चीज़ आपकी हज उम्रे में है। अगर आपने उम्रा और हज अल्लाह के लिए किया है और रसूल सल्लम के तरीके पे किया है, मसलक जौन सा मर्जी रखे, नहीं तो अपनी लिस्ट चेक कीजिएगा, कहीं मार खा रहे हैं। 2 नंबर माल नहीं। कुछ लोगों को आदत होती है, उनके घर में ना एक कूड़ कबाड़ का स्टोर होता है, और शह नप्पी दब्बी आउणगे, वहां सफाई नहीं करेंगे बिला मकसद। सारी जिंदगी माल पड़ा है, किसी काम आया है नहीं आया, पड़ा है, जेबें भरी हुई हैं, पर्स भरे हुए हैं। वो भाई जो काम की चीज़ है वो रखो। काम क्या आना है? तौहीद व सुन्नत। उसके बाद चेक लिस्ट में जो आपको पता होना चाहिए, आपके निसाब में
دنیا جہان کی ساری کتابیں فنون ہیں. مین گھر میں روٹی ہے کہ نہیں، چاول ہیں کہ نہیں جو کھاتے ہو، آپ کی مین غذا. باقی لوازمات اضافی ہیں، اضافیات پال رکھی ہیں. گھر میں دانے نہیں، فکر ہوتی ہے بڑوں کو. آپ نے کیا پالا ہوا ہے؟ کون کون سی بکس پڑھی ہیں؟ آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے، ماشاءاللہ بسم اللہ. آپ دنیا کو، اللہ اکبر، دعا کرتے ہیں جو رات حادثہ ہوا اور جس میں اگر کوئی زخمی ہے، کوئی فوت شدہ ہے، تکلیف اسی کی ہوتی ہے جسے ہوتی ہے، جس کا گھر ٹوٹتا ہے، جس کی چھت ٹوٹتی ہے، جس کے جسم کے چیتھڑے اڑتے ہیں، جس کا باپ مرتا ہے. جب ہم مست سو رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اللہ کرے اللہ جتنے بھی اس دنیا میں زندہ ہیں ان کو عافیت، صحت اور ایمان والی زندگی دے، اور اگر موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمانا. قرآن مجید کو نا پڑھنا شروع کر دیں، چیک لسٹ میں سر فہرست لے آئیں. 4 عبادات کے بعد قرآن مجید آپ کا نصاب ہے، قدم قدم پہ آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں نا تو ساری زندگی اندھیروں میں رہو گے. ایک سٹوڈنٹ آیا، کہنے لگا سر ترجمہ پڑھنا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ بیٹا. سر وہابیوں والا نہیں پڑھنا. میں نے کہا بیٹا جو آپ کا مسلک ہے وہ والا لے آئے. پڑھنے لگ گیا. ایک دن اچانک چینج دیکھی. جو کہہ رہا تھا میں نے وہابی نہیں بننا، میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہندا استاد جی جیڑیاں اتنے گلاں لکھیاں نے وہ تو سیدھیاں سیدھیاں ساڈے گھر چوں دا الٹ ہوندا ہے. یا آپ اس کو حمایتی بنا لیں یا گھر والوں کو بنا لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں پہ وارننگ دی ہے. شباب کا قبل حرمک، بڈھا ہو جانا ہی عقلاں کم نہیں دیندیاں. پھر بچے نہیں کرن دیندے کوشش، جیڑا جوانی چ کرنا ہی کر لا. صحت قبل مرضک، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو زبردستی منہ پہ لوگ چڑھا دیتے ہیں. پھر آپ پانی بھی مانگیں گے تو ڈاکٹر کہتا ہے انہوں پانی نہیں دینا تو اتلے نہیں دیندے. صحت میں جو کرنا ہے کر. اللہ نے غنا دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے. اس کو غنیمت جان قبل اس کے کہ پھر یہ سب کچھ چھن جائے. چوتھی چیز فراغ. آج فراغت ہے، ٹائم فارغ ہے. ایک ویلا ہونا ہی کہ اتنا کا مصروف کہ اپنا بھی سر خارش کرنے کا ٹائم نہیں، نہانے کا ٹائم نہیں، ناخن کاٹنے کا ٹائم نہیں. اس سے پہلے سمجھ. اور حیات کے آخری پل کو غنیمت جان. مرنے سے پہلے مر گیا تو لوگوں کے حوالے، پھر اللہ کے حوالے. اللہ کہتے ہیں کیا لے کے آیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وکیل کرا کے آیا ہے، آخرت کے لیے وکیل قرآن ہے. کروایا، دعا سلامی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا، نام نہیں آتا، تو بھائی قرآن مجید سے. اور دوسرا اس کی توضیح اور تشریح وکالت کی جو ہے اصولوں کی محمد الرسول اللہ کی حدیث سے. اگر مجھے پتا ہو کہ آپ ہاتھ جوڑنے سے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رکھ لیں گے، خرید لیں گے، ٹریکٹر قسطاں تے لے آئے، گڈیاں قسطاں تے لے آئے، گھر قسطاں چ لے لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں خرید سکے، نہیں گھر لا سکے، نہیں کھول سکے، نہیں پڑھ سکے. اوپر سے واویلا ملحدین کا، وہ جی یہ 250 سال بعد لکھی گئی تھی، 250 سال بعد. میں نے آج ایک ملحد سے پوچھا سرکار کنی عمر جے؟ کہنے لگے جی 52 سال ہو گئی ہے. میں کیا اج تک کسی جگہ تے اپنے ابے دا نام فریم کر کے لکھ کے یا کسی جلد چ چھاپیا جے؟ کہندا نہیں. میں نے کہا پھر آپ تو حلالی نہیں ہیں. کیا مطلب؟ میں کہا کس کے کہنے پہ ابا؟ کہندے جی میں تے ابا ادوں دا بولن ڈیا جدوں میں ہلے پہلا بول شروع کیتا سی، مینوں امی نے سکھایا ہی ابا سی. میں نے کہا صرف سنا ہے نا، بولا ہے، سنا ہے بولا ہے، یہ جمع، یہ تدوین، یہ مدون، یہ تحریر، کتابت کہیں چھپا ہو. ایک بیچاری نادرا نہیں اتھے لکھوایا سی نا، وہ تو آپ نے بولا تھا. کہاں ہے اس کا ثبوت؟
حدیث کہتے ہو 250 سال بعد لکھی گئی، اپنی اماں سے سن کے کہہ دیتے ہو یہ میرا ابا ہے اور یہ پکا ہے۔ کہیں اس کو بھی مدون کرنے پہ وہی شرط رکھو نا کہ جب کہیں نادرا میں کب لکھوایا آپ کا نا، ابے نے آپ کو جو شناختی کارڈ دلوایا 18 سال بعد، 18 سال پہلے آپ نہیں تھے، ابا نہیں تھا، وجود نہیں تھا، حقیقت نہیں تھی، ریالٹی نہیں تھی، یہ جملہ غلط تھا، بعد میں لکھا گیا۔ وہ یار قرآن اتر رہا ہے اور پیغمبر جو بول رہے ہیں وہ ساتھ حدیث بن رہی ہے، قرآن اور حدیث کا یوں چولی دامن کا آپس میں ایک ساتھ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بعد میں لکھی گئی لہذا ریجیکٹ کر دو۔ چیک لسٹ درست کر۔ اور سیکنڈ لاسٹ، اپنی گفتار میں، کلام میں چیک کرو ادب کتنا ہے، ادب کتنا ہے۔ میں کوئی ایک جملہ خیر خواہی میں بھی لکھ دوں نا سوشل میڈیا پہ، آپ یقین کریں اتنی گالی آ رہی ہے، نہیں دیکھیں گے کہ اپنے مذہب کا ہے، اپنے مسلک کا ہے، اپنا ہے، بڑا ہے، وڈیرا ہے، چھوٹا ہے، جھوٹا کون ہے، غلط کون ہے، 100% جو ہے وہ غیروں کی زبان اور بولیاں بولنے والے۔ سر جی پتہ ہونا چاہیے کائنات میں انبیاء کی ذات صرف معصوم عن الخطا ہے، ہر انسان سے خطا کا امکان ہے، انبیاء سے بھی خطا کا امکان ہے، وگرنہ جناب آدم کو کیا بولو گے؟ قرآن نسیہ کہہ رہا ہے، جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیا معاملہ تھا؟ اتنے سٹرکٹ ہو گئے ہو کہ آپ حق کو قبول ہی نہیں کر سکتے، اتنے جذباتی ہو گئے ہو، کیا کرنے لگ رہے ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ وقت کے پیمبر نے سجدہ ساب کیوں دیا تھا؟ نکالو کتابوں سے۔ وہ بھئی نبی تو نہیں بھولتے، نبی سے تو خطا نہیں ہوتی، نبی تو غلطی نہیں کرتے، معصوم عن الخطا ہے، کیا یہ معنی تھا؟ جاؤ پڑھو اپنے اسلاف کو، اگر پڑھا ہوتا تو کم از کم آج جس نہج پہ کھڑے ہو، کتنا لڑے ہو حیاتی مماتی پہ، کتنی گالیاں ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر ترجمے بھی کرتے ہو کہ پیغمبر کو موت آ گئی، پھر یہ بھی لکھتے ہو کہ پیغمبر مردہ رہے 100 برس، پھر یہ بھی لکھتے ہو کہ پیغمبر کا مرنا، اور اوپر سے لڑ جاتے ہو۔ چیک کریں اپنے عقیدے کو، کلام کو، لب و لہجے کو، گفتگو کو، الفاظ کو، گفتار کو، اس کے معیار کو۔ اخلاق حسنہ کتنے، اخلاق سیئہ کتنے، حق کے لیے یہ کتنی مرتبہ کیا اور یہ کتنی مرتبہ کیا ہے، سینہ حق کے لیے کھلا کتنا ہے، علم نشرح لک صدرک رٹا مار کے پڑھنا اور ہے، حق کے لیے سینے کو کھولنا اور ہے، ووضعنا عنک وزرک۔ میں نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا جو چائے کا کپ بس پکڑ کے بیٹھا رہتا ہو ہر وقت، 2-4 منٹ کے لیے اٹھانا آسان ہے، بازو شل ہو جاتے ہیں، لیکن کینہ، بغض، حسد، نفرت، پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے سارا دن پھرتے رہتے ہیں، کتنی پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سالن 2-4 دن کا رہے تو باسی ہو جائے، 12 مثالیں جواب دے جائیں۔ یہ تیری میری زندگی کے اندر جو نفرت پال رکھی ہے، آداب نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ 188 رشتے ہیں اللہ نے بنائے رحم کے، چیک کرنے کے لیے آپ کیا ہو، کہاں کہاں اپنا لب و لہجہ کس کے ساتھ کیا، جین مرن ختم کر کے حساب ہونا ہے آپ سے۔ ان لوگوں نے آپ کو گرانا ہے، چنڈا والی کبڈی ویکھی جنہوں نے چنڈا مارنی ہے نا، کوڈی کرنے والے نے کوڈی کرتے آنا ہے، آپ نے پکڑنا ہے، آپ نے روکنا ہے، روک پائے اپنے آپ کو، کنٹرول کر کے اپنے آپ کو، اپنی طاقت، اپنی ول پاور دکھائی۔ چیک لسٹ کیسے کریں گے؟ آپ اپنی لسٹ کو چیک کریں، میں اپنی کو کروں، میرے لب و لہجے کیا ہیں، میرے بڑوں کے لیے، میرے برابر والوں کے لیے، میرے چھوٹوں کے لیے، میرے تیور کیا ہیں، برے اخلاق کتنے ہیں، غیبت، حسد، بغض کتنا ہے، ہر بات پہ میرا بلا وجہ انکار کتنا ہے، میں ضدی کتنا ہوں، میں ہٹ دھرم کتنا ہوں، میرے اندر انا کتنی ہے، یہ آپ چیک کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا۔ بیرنگ ماڑیاں جیاں چیکا مارن لگے نا، کڑھا کے چینج کرا دے، کوشش کرتے ہیں اس کو گریس کروائیں، تیل ڈلوائیں، نہیں یہ چیکن کیوں ڈیا، بولن کیوں ڈیا ہے؟ آپ اور میں انا پرست، ضدی، ہٹ دھرم، گھر ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، تعلق ٹوٹ گئے، بچے زندہ ماں باپ کے یتیموں سے بدتر بن گئے، آپ کی اور میری انا میں فرق ہی نہیں پڑا۔ اور آخری گزارش،
سر جی آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی اللہ کرے اتنا سٹاک ہو نیکیوں کا، اتنے نمبر، پوری زندگی قبر نشر حشر کسی جگہ بندے کو فکر ہی نہ ہو، میرے کو مال ہی ہے نا، میری 7 نسلاں ویلیاں بہ کے کھان، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے جی میرے کو اتنا سٹاک ہے قبر چ کم آنا میرا۔ تیسرا کہتا ہے مینوں فکر ہی نہیں، پاجی نیکیاں ہی انیاں کیتیاں نے، میں نے ساری زندگی بیت اللہ میں نماز پڑھی، ایک نماز دا 1 لاکھ ثواب ہے، میں نے یہ جملے سنے ہیں، مگر ان لوگوں کے رویے، عبادت ویزے پہ آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیوی کیسی؟ کہندا جی پتہ نہیں خسماں نوں کھاوے ساڈے کیڑی سر چ، میں تو اللہ کو راضی کرنا، بندے راضی نہیں ہوندے۔ بچوں کا کیا حال ہے؟ پتہ نہیں جی، باہر گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ جی 4 سال ہو گئے، واپس کیوں نہیں لوٹے؟ وہ سر جی نیشنلٹی دا مسئلہ سی، پچھے 4 سالاں چ جو مرضی کباڑا ہو گیا۔ یاد رکھیے گا حقوق اللہ میں جب ساری عبادتوں کے پہاڑ اکٹھے ہو جائیں گے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے پوچھا من المفلس، چیک یور لسٹ، چیک کریں ذرا۔ پیغمبر نے چیک کروا دیا، لیول دے دیا، پانی دے دیا، من المفلس، میری امت کا کنگال کون ہے؟ ایتھے جو میں افیسر کلونی چ پوچھا سب تو ماڑا گھر کیڑا ہے؟ کوئی کھولے والا دسو گے، کوئی جھونپڑی بتاؤ گے، کہیں کوئی کلی ہوگی تو بتا دو گے، یا جنہیں بیچارے نے بنایا تو اس تو بعد اٹاں ڈگ گئیاں، سیمنٹ گر گیا، آپ وہ بول دیں گے؟ صحابہ نے بھی یہی بولا، حضور مدینے میں درہم و دینار جس کے پاس نہیں، مال دولت نہیں، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ من لا درہم لہ ولا دینار، نہیں، میری امت کا مفلس قیامت کے دن دنیا میں عبادتوں میں، اجر میں، نیکی میں، ثواب میں جتنی چیزیں پیچھے گزری ہیں، ایمانیات میں، اسلامیات میں، عبادات میں، احوال میں، ٹاپ آف دی لسٹ۔ پھر کیا ہوگا؟ معاملات میں مار کھا گیا تھا۔ معاملات کیا تھی؟ ڈیلنگ، پبلک ڈیلنگ، پرسنل، رشتہ دار، کسی کو کمزور دیکھا گالی دے دی، کسی کے قبضہ کر لیا، کسی نے دیڑ دیڑ چھڑتیاں، کسی پہ جاتے ہوئے بلا وجہ الزام لگا دیا، کسی کی بیٹی مروا دی، کسی کی اٹھوا دی، کسی کو جیل کروا دی۔ میری الیک سلیک اچھی تھی افیسرز کے ساتھ، نجائز مقدمات میں پھنسا دیا۔ میرے ایک سائن سے موت ہوتی تھی، میں نے پاور یوز کر لی، ایک بندہ آزاد غلام بنتا تھا، میں نے پھنسا کے رکھ دیا۔ قیامت کے دن اللہ کا عدلیہ جسے یہاں عدل نہیں ملا، میدان لگ چکا ہے، بلایا جا رہا ہے، ہاں بولو کیا لے کے آئے ہو؟ تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں۔ آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے، جنہوں نے دیکھے ان سے پوچھئے، سر جی تا حد نظر پہاڑ ہی پہاڑ، بلند و بالا نیکیاں، اتنا اجر۔ تو پھر بندے دا سٹاک لگا ہوئے تے میں کبھی کسی زمانے میں نہ دیکھتا تھا، یہ کھالیں اکٹھے کرنے والے نا مدارس اور تنظیمیں مقابلہ کرتی تھیں کہ سب تو اچا دڑا ساڈا ہے، سب سے زیادہ ہماری ہیں، جدو ڈگے نا ریٹ تے انہاں نوں لد لد کے میں پیسے بھر کے برنالا روڈ تے سٹ دیاں ویکھیا، چنیوٹ نوں جاندیاں، بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہندے یار ریٹ ہی نہیں لگا کولوں۔ پھر ہم بلاتے تھے، لے لو، لیتا کوئی نہیں تھا۔ ڈی ویلیو ہونے سے بچیے، جب اعمال بے وزن کر دیے جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، آئیں گے مطالبہ کرنے والے، یہی شریک، یہی بندے جن کو کمزور سمجھ کر کے رگڑا تھا، مارا تھا۔ محبوب کہتے ہیں یہ اللہ سے مطالبہ کریں گے، وہاں لین دین میں پیسے، روپے، یورو، ڈالر، ریال، درہم، دینار تو ہوں گے نہیں، یہ اس کی نیکیاں لے کے جا رہا ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، تیسرا لے کے جا رہا ہے، چوتھا۔ تو جدو سن لگ جائے نا تو پھر گل بچتی نہیں، جتھے ٹرالیاں ریت چکن لگ پین پھر اتنے ٹوئے پہ کے آخر ریتا مک جاندی ہے، دریا جواب دے جاتے ہیں، پانی خشک ہو جاتے ہیں، پوری نیکیاں گئیں۔ طلب ابھی موجود ہے، گناہ موجود ہیں، ظلم موجود ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اللہ کہیں گے چلو ان کے گناہ اس پہ رکھو، لد لد کے پنڈاں چکا کے مودڑے منہ جا کے جب الٹا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے آگے کہا ہے، انہی آیات کو ذرا پڑھیے گا، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔
جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو سر دنیا کو اپنے لیے جہنم کا دانہ بنائیں، گھر جا کے ایک ڈائری رکھ لیں، ایک نوٹ بک رکھ لیں، ایک لسٹ بنا لیں، عقائد میں، ایمانیات میں، اسلامیات میں، عبادات میں، دنیا داری میں، احوال میں، لین دین میں، تعلقات میں کس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آخری بات، میرے پیغمبر جاتے جاتے نا جمعرات والے دن ممبر پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یار میں نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو تو بدلہ لے لے، ایتھے لے لو، میں آگے بدلہ نہیں دے سکنا۔ نبی کہہ رہے ہیں، ہر آنکھ میں آنسو ہے، حضور آپ نے تو کبھی کچھ کیا نہیں، بدلہ کون لے گا؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ کے حضور آپ نے فلاں موقع پہ مجھے مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا باپ اس دنیا سے جا رہا ہو، ترلے ڈال رہا ہوتے، ایک منڈا آکڑ جاوے، تکلیف تو سب کو ہوتی ہے۔ کیا ہوا تھا محبوب؟ میں ایک دفعہ فلاں صف میں تھا اور آپ نے میرے سینے میں چھڑی ماری تھی، بھئی لے لو بدلہ۔ کہا حضور اس وقت میرا جسم ننگا تھا، آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ سر جی کیا کیفیت ہوگی ذرا محسوس کیجئے کہ محبوب اپنا سینہ ننگا کر رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں، بھاگ کے سینے لگتا ہے، کہتا ہے جی مقصد یہ تھا کہ میرا آپ کے ساتھ جسم مل جائے۔ اللہ، یہ تو اس کی محبت تھی، لیکن پیغمبر نے پیش کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لے لو بھائی بدلہ، یہاں دنیا میں لے لو، وہاں جا کے بدلہ دینا مشکل ہے۔ لوٹ سکتے ہو تو ابھی لوٹیے، اور روک سکتے ہو تو ابھی روکیے، چیک کر سکتے ہو اپنے آپ کو ابھی کیجئے، معاملات کو سیٹل کر سکتے ہو ابھی کیجئے، وگرنہ 100 عمرے کر کے حج کر کے لوگوں کا حق کھا کے واپس آئے اور کہا کہ بخشا گیا، نہیں بخشا جاتا۔ ما حج الا بعیرہ، اس کی سواری حج کر کے آئی ہے، یہ نہیں کر کے آیا، یہ بدلہ نہیں۔ اس نے حقوق اللہ پہ بڑا لبیک لبیک بولا ہے، کیا فائدہ اس لبیک کا جس لبیک کے بعد تجھے قدر نہیں ہوئی کہ بندے کی ویلیو کیا ہے، عزت کیا ہے۔ میرا بیت اللہ گر جائے مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، میں ابابیلوں سے بچوا لیتا ہوں، لیکن وہ گر جائے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں جتنی میرے ایک بندے کی کوئی انسلٹ کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہاں گیا ہمارا رویہ؟ آئیے لوٹیے، بیٹھیے، ٹائم نکالیے، تھوڑی سی کوئی لسٹ وسٹ بنائیے، تنہائی میں بیٹھیے۔ کئی دفعہ سی کام کر دے انہوں نے گھر والوں نے کہی دا سائڈ تے ہو جائے، میں کوئی خاص کام کرنے آپ کے اور رب کے مابین ہو۔ انشاءاللہ لائف میں ایک چینج آئے گی۔ آپ کو جب اپنا آپ کہیں غلط لگے گا اور انگلی یوں کر کے خود صحیح کریں گے، اس کی اصل اللہ کے ہاں ویلیو ہے۔ ایک آنسو بھی گر گئی، اللہ کی قسم پچھلے گناہ رب معاف، اگلوں کو بھی رب معاف کروا کے آپ کے معاملات سیٹ کر دے گا، اور انشاءاللہ پھر آواز آئے گی، آ جاؤ میرے بندے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نے بندو کو بھی مطمئن کیا، مجھے بھی کیا، تو میرے مطمئن بندو کے ساتھ مل کے پرسکون طریقے سے میرے جنتوں کا راہی بن۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، دل کی ساری محبتیں بغیر کسی لالچ کے، لگی لپٹی کے، بغیر کسی مقصد کے آپ احباب کی نظر، اہل ایمان کی نظر، ہماری فکر میں تو وہ 6 ارب کفار بھی ہیں کہ جنہیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں۔ میری جتنی اپروچ ہے، آپ کی جتنی اپروچ ہے اتنی تو کریں۔ اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو بھی دعوت دیں، اگر نہیں ملتا تو کم از کم رب سے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں کہ الہ ان بندوں کو ہدایت دے دے۔ پیغمبر کیا کہتے تھے؟ پتھر مار کے نکالا تو پھر بھی کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ لا علم لوگ ہیں، ان کو ہدایت دے دے، یہ لا علم ہے، ان کو ہدایت دے دے۔ صرف بد دعا کر کے کہنا جاؤ بھاڑ میں، مرتے ہو تو مرو، مجھے کیا؟ نہیں، مومن فکر مند ہوتا ہے، مومن خیر خواہ ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ کریں خیر خواہی، کبھی کریں دعا میں شامل۔ جو کسی دا بھلا مانگدا ہے نا، میرا رب دا بھلا ضرور کرتا ہے۔
کم از کم دعا تڑپ، شاید آپ کی دعا سے اللہ کسی بندے کو سیدھا کر دے۔ محبوب کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا بھائی حضور کے پاس آ گیا تھا، جیلیں ملیں، سزائیں ملیں، بہت کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ بیٹا آ گیا تھا، بیٹا آ گیا تھا فتح مکہ کے بعد۔ کتنے لوگ لوٹے تھے؟ مانگو تو صحیح۔ عمر جیسے نواب آ گئے تھے۔ آپ تڑپ کے ساتھ، میں تڑپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، خاندان کے رئیس کے لیے، بھلے جتنا مرضی بگڑا ہوا نواب ہے، دعا تو کریں کبھی۔ اللہ کے لیے تو بعید نہیں، ہمارے لیے مشکل ہے نا، پتہ نہیں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ دعوت تو دیں، کہیں تو صحیح۔ بھیجنا اس کا کام ہے، آنا نہ آنا اگلے کا کام ہے۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کوئی مسجد میں آئے یا نہ آئے، 1400 سالوں سے حی علی الصلاۃ کی آواز تو رب نے نہیں روکی، بھی اوندے ہی نہیں، چلو چھڈو کی ہمیں آواز مارنی۔ کئی دفعہ نا ماں باپ اکتا جاتے ہیں، جو بچہ اٹھتا نہیں اس کو آواز دیں، پتر اٹھ جا اٹھ جا، تنگ آ کے کہتے ہیں نہیں میں نے کہنا ہی نہیں۔ نہیں بھائی، کہتے رہیں، بولتے رہیں۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ میرے تمام بیماروں کو شفا دے۔ بھائی حبیب نے چٹ لکھی ہے کہ والدہ کافی بیمار ہیں، اللہ ان کی والدہ کو مکمل صحت یاب کرے۔ کافی سارے دوست احباب جو اس وقت ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو بھی تندرستی، صحت، عافیت دے۔ ہمارے عزیز و اقارب اس مسجد کے اندر اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، میری تو ایک دعا ہوتی ہے، اللہ ساڑیاں کرسیاں مکا دے، کرسیاں تے بہن والوں نو صحت دے دے، ان کو اتنی عافیت، تیرے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ تو اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہمارے فوت شدگان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ سر جی یہی تو باقی رہ گیا، ٹر جان والے لیے اسی کوئی صدقہ جاریہ بن جائیے، کوئی دعا کر دیں، کوئی محبت پیش کر دیں، اور اپنی مٹی اور دھرتی کے لیے اللہ سے ایک دعا کیا کرو، اللہ ہمیں اس مٹی سے اجنبی نہ بنانا۔ رل گئے ہیں وہ لوگ، ہم نے اپنی جو لکیریں کھینچی ہیں نا، یہ جو پاسپورٹس بنا لی ہیں، آسمان کی اوپر حدیں اور ہیں، زمین کی تقسیم ہماری اور ہے۔ اللہ وہ والی خلافت لٹا دے کہ جس میں مسلمان جہاں سے مرضی جہاں موو کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ اللہ وہ دن دکھا دے، میرے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی دشمنیوں اور ان کی سازشوں سے محفوظ فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔